السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر وہ قبضہ کریں گے۔ اس بیان کے بعد پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، خاص طور پہ لوگ جو امید کر رہے تھے کہ فلسطین میں امن لوٹ آئے گا۔ ایک بار پھر جو ہے وہ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد لوگ اس طرف جو ہے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب کیا فلسطین میں ایک بار پھر جو ہے وہ خونریزی اور ایک بار پھر جو ہے خون کا بازار گرم کیا جائے گا یا دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ باتیں چل رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ جو امن کے خواہاں ہیں وہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر جو ہے وہ سخت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بیان کو یہ امریکی صدر کی طرف سے یہ بیان کیوں سامنے آیا، اس کے کیا اثرات سامنے آئیں گے، اور جو امن معاہدہ تھا حماس اور اسرائیل کے درمیان اس پر کیا اثرات پڑیں گے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ہلال، جو سینئر صحافی ہے، ریسرچر ہے، اور خاص طور پہ مشرق وسطی کے جو حالات ہیں اس پر ان کی گہری نظر ہے۔ علی ہلال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو امن معاہدہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، وہ اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اور وہ اس کی کرنٹ سٹیٹس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وکیل الرحمان، شکریہ۔ دیکھیں وکیل الرحمان، آپ دیکھ رہے ہو کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو 7 اکتوبر 2023 سے جنگ جاری تھی 15 ماہ تک، اور ایک خونریز جنگ تھی اور جس سے غزہ میں بہت بڑی خونریزی ہوئی ہے اور تقریباً 47,000 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب جنگ بندی کی کوششیں جاری تھی، نومبر 2023 میں بھی ایک جنگ بندی کچھ چند 7 دن کے لیے ہوئی تھی، جس کے دوران حماس نے جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم ہے اس کی طرف سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ مخصوص یرغمالی تھے جن کے بدلے حماس کے کچھ قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہائی ملی تھی۔ اس کے بعد یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ بیچ میں قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کی میں بڑی کوششیں ہوئی کہ جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو اور یہ جنگ جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ ختم ہو، لیکن اس کو اگرچہ بظاہر تو امریکی ادارے بھی کوشش کر رہے تھے اور ثالث جو تھے قطر اور مصر وغیرہ یہ بھی کافی کوشاں تھے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن ممکن نہیں ہو سکی یہ جنگ بندی۔ اور بالآخر اب یہ جنگ بندی کس ٹائم ہوئی؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں امریکی انتخابات میں جیت گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اپریل سے امریکن یونیورسٹیز میں اور امریکہ کے عوامی سطح پر اس جنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور اسرائیل کے خلاف، اور وہاں پر امریکی طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ امریکن اپنی یونیورسٹیز پر دباؤ بڑھایا تھا، پریشر بڑھایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو آپ کی سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ظاہری بات ہے امریکہ کی جو ادارے ہے ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے اس کے اوپر دباؤ آ رہا تھا، اس پریشر کو امریکہ نے باقاعدہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے فیس کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہوا کہ امریکی انتخابات ہو گئے، انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہو گیا کہ اس نے تحفے کے طور پر اسرائیل نے اس کی جنگ بندی کی جو مطالبہ تھا اس کو مان لیا۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کا جو یہ منسٹر ہے، چیف منسٹر نیتن یاہو، یہ ایک غیر مقبول وزیر اعظم بن چکے ہیں، 6ٹھی مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہے، اور جنوری 2023 سے باقاعدہ اس کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جاری تھی اور اس کو بہت ناپسند کیا جا رہا ہے۔ لیکن حماس کا جو 7 اکتوبر کا اٹیک تھا اس کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی تو اس سے اس کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا، سب سے بڑا اس کا بینیفیشری اگر دیکھا جائے تو وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، کیونکہ اس کے خلاف جو عوامی غیظ و غضب تھا، جو اشتعال تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس جنگ میں اسرائیلی اور یہودی جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور ابھی ہم نے دیکھ لیا 19 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے ان کے حلف برداری کی تقریب سے ایک دن پہلے یہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے آنے سے قبل ہی یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اسرائیل کے جتنے یرغمالی ہے ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے، بصورت دیگر میں مشرق وسطی پر آگ کے دروازے، جہنم کے دروازہ کھول دوں گا۔ یہ بیان ان کا ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی کا آج 18واں دن ہے، لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان کی گفتگو کہ میں اس کو جو ہے مڈل ایسٹ کا ریفرا بنا دوں گا، اور میں یہ ہے کہ وہاں امریکی میرینز کو اتارا جائے گا، امریکہ اس کو غزہ کو کیپچر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے
गुज़श्ता माह जो है मिस्र से और जॉर्डन से मुतालबा किया था कि गज़ा के जो बाशिंदे हैं फ़लस्तीनी है आप उनको अपने यहाँ सेटल कर दे और इनको वहाँ पर पनाह दे दें। इसको मिस्र ने भी इनकार कर दिया और इसको नहीं माना, उर्दन ने भी इसको रिजेक्ट किया। बाद में देखा जाए तो मिस्र जो है और उर्दन मिडल ईस्ट में ये अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी है, अस्करी इत्तेहादी है, शराकतदार है। मिस्र को बाकायदा कैंप डेविड मुआहदे के पादाश में अमेरिका की तरफ से सालाना $3 बिलियन की जो है एड मिल रही है। अच्छा। और ये नाकाबिल वापसी कर्ज़ है जो अमेरिका इसको दे रहा है, मतलब एक एड है, एक इमदाद है। अब तक अगर देखा जाए जो माहिरीन यही कह रहे हैं, जो डेटा है उसको उठाया जाए तो 1982 से अब तक मिस्र को तकरीबन $83 बिलियन रकम इस मद में मिली है। लेकिन मिस्र जैसा मुल्क जो अमेरिका का इतना करीबी शराकतदार है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस तजवीज़ को या फैसले को मुस्तरद कर चुका है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये जो मंसूबा है या तजवीज़ है या फ़ैसला है, इससे मशरिक़ वस्ता पूरा का पूरा आग का एक भगोला बन सकता है और इसमें न ख़त्म होने वाली जंग जो है वो चढ़ सकती है। आपके ख़्याल में आपने जो बात की कि इस फैसले के बाद जो है वो यानी आग का भगोला बन सकते हैं, पूरे मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हो सकते हैं, आपका इशारा किस तरफ है? क्या इस्लामी ममालिक जो है वो इसकी मुज़ाहमत करेंगे? क्या हमास जो है वो अमेरिका की इस किस्म के किसी कोशिश को जो है वो रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या उनमें इतनी ताकत है या इस्लामी ममालिक की वजह से आप कह रहे हैं? जी, अमेरिका के ऊपर अमेरिका ने इस वॉर के अंदर जो 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा के ऊपर इसराइल ने जो जारहियत की, जो जंग मुसल्लत की, इसमें अमेरिका भरपूर तरीक़े से पॉलिटिकल और दिफाई और हर लिहाज से फ़ाइनेंशियली हर तौर पर अमेरिका ने इसराइल की मदद की, सपोर्ट किया इसराइल को। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसा था कि यूरोपीय कंट्रीज़ जो है, बिलखुसूस जो बड़े ममालिक है, फाइव आइज़ को अगर हम देखें तो उनकी तरफ से भी भरपूर सपोर्ट किया गया, इसराइल को सपोर्ट किया गया, उसको हिमायत दी गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि चूँकि हमास का नाम आ रहा था और हमास का मामला ये है कि कुछ इलाक़ाई कंट्रीज़ जो है, अरब ममालिक भी इनमें शामिल है, कि वो हमास से ज़ाहिरी बात है कि उसको एक तंज़ीम के तौर पर या उसका ईरानी बैकग्राउंड के तौर पर या किसी भी तरीक़े से उसको अपने लिए तो ख़तरा समझ रहे हैं। इस वजह से उन ममालिक ने खामोशी इख्तियार की थी। हमास के हद तक तो बात हम ये कह सकते हैं कि इस मामले पर ईरान और अरबों के दरमियान भी जो है इख्तिलाफ हो सकता है, या अरब कंट्रीज़ में से भी बाज़ ममालिक जो है वो इसकी मुखालफत कर सकते हैं और एलानिया भी करते रहे हैं, क्योंकि बहुत से अरब ममालिक ऐसे हैं कि वो हमास के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते। मुखालफत क्या उसी तरह रिवायती जो है, यानी जैसे एक वो कहते हैं कि एक दहशतगर्द तंजीम का है कि या अमरीकी जो दावे है या इसराइल के जो दावे है, यानी उसको या तो उस पर खामोशी वो इख्तियार करें। तो इस हद तक तो वो ये कह रहे हैं कि चूँकि 7 अक्टूबर के अटैक का जो मसला है वो ये है कि उसमें जो मुकद्दम मैंने जो अटैक किया है वो तो हमास की तरफ से हुआ है, जिसको बुनियाद बनाया गया है, और इसराइल ने आलमी मीडिया के ज़रिए और आलमी इदारों के ज़रिए बाकायदा इसको ये बावर करवाया है कि हमास की गलती है। हालांकि अगर इसको देखा जाए बैकग्राउंड, यानी 1948 से ये मामला चल आ रहा है, और इसराइल का जो फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम है ये आज से तो नहीं है कि अगर हम ये कहें कि यार हमास ने ये हमला कर दिया तो ये इसने गलती की और इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि अपने दिफा में ये कार्रवाई की, इतनी बड़ी जारियत की, ये तो एक। लेकिन अगर आप बिलफर्ज वल मुहाल उससे क़तई नज़र ये कहते हैं कि चलो हमास की गलती हो गई, तो उस हद तक अगर आप हमास को लेते हैं और फ़लस्तीनी काज से इस मामले को हटा देते हो तो आपको हिमायत तो मिल सकती है इसराइल को। लेकिन ख़तरा यह है कि जब आप फ़लस्तीनियों को, अब गज़ा के 23 लाख जो फ़लस्तीनी अरब है वो सारे तो हमास के अरकान नहीं है, वो सारे हमास के हिमायत याफ्ता नहीं है, वो सारे हमास के साथ जंग में शरीक नहीं है। उसमें तो सिविलियन लोग ज़्यादा है। हमास के कारकुन कितने हो सकते हैं? 1 लाख हो सकते हैं। तो आप 22 लाख लोगों को किस तरह एक ही कटोरे में डालकर उनको वहाँ पर आप निकाल रहे हो? अरब जो है फ़लस्तीन वो अरब अवाम है, और फ़लस्तीनी रियासत जो 2 रियासती हल है ये एक आलमी मसला है, आलमी कानून के मुताबिक है। तो अब अगर आप 22 लाख 23 लाख फ़लस्तीनियों को बेदखल कर रहे हो तो उससे ऑलरेडी मिस्र के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है एक बोझ आ जाता है,
کہ بھئی آپ 23 لاکھ لوگوں کو کس طرح سیٹل کریں گے وہاں پر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عرب سرزمین ہے، عرب اراضی ہے، سعودی عرب جیسا ملک جس کا ابھی کئی سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ کل ہی کا ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، سعودی عرب نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ کل دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا وجود نہیں آتا۔ الجزائر کو دیکھیں، عرب دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اس نے الجزائر کا بھی یہی بیان ہے کل، حالانکہ اب تک اسرائیل کے بہت بڑی مخالفت کی ہے الجزائر نے۔ کل الجزائری صدر عبد المجید تبون کا بھی یہی بیان ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہماری شرط وہی ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ اگر فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا تو پھر اس صورت میں آپ اسرائیل جس انداز سے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہا ہے اور اپنے سفارتی تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کی تنہائی، علاقائی جو سفارتی تنہائی ہے اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ عرب ممالک اس کو تسلیم کرے۔ لیکن اب اگر عرب ممالک بالخصوص الجزائر اور سعودی عرب کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے بعد اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ جنگ کی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جنگ مشرق وسطیٰ میں جنگ کیسے بڑھ سکتی ہے، وہ یہ بڑھ سکتی ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے وہاں سے بے دخل کر رہے ہو تو اسرائیل کا جو یہ صرف غزہ اسٹرپ تک باقی وہ نہیں ہوگا، محدود نہیں ہوگا، بلکہ اسرائیل کا یہی منصوبہ جو اس سے پہلے کئی بار عالمی تقاریب میں اسرائیلی جو وزیر خزانہ ہیں بچلئیل وہ پیش کر چکا ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے یہ بھی اسرائیلی سرزمین ہے، یہاں پر یہودی کالونیاں بنیں گی، اور یہ یہاں کے جو عرب ہے یہ 32 لاکھ آبادی ہے مغربی کنارے کی، غزہ کی 23 لاکھ ہے تو وہاں کی 32 لاکھ ہے۔ اسی طرح 20 سے 21 لاکھ عرب جو ہے وہ عرب 48 جو کہلاتے ہیں اسرائیل کے اندر، جو خط اخضر ہے اس کے اندر اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، جو اسرائیلی سٹیزن ہے، اسرائیلی شہری ہے، اسرائیلی نیشنلٹی کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی تعداد بن رہی ہے۔ آپ بچلئیل یہ کہہ رہا ہے، اس نے پہلے باقاعدہ ایک منصوبہ پیش کیا ہے، ایک تجویز پیش کی تھی اور وہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے جو عرب ہے یہ جورڈن جائیں گے، یہ اردن میں جا کے بسیں گے، اور فلسطین جس کو کہتے ہیں وہ دریائے اردن کا مشرقی کنارہ ہے، مغربی کنارہ جو ہے یہ فلسطین نہیں ہے۔ تو یہاں جنگ یہی سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں عرب ممالک میں سے عرب لیگ، باقاعدہ جو عرب ممالک 22 عرب ممالک ہے اس کی علاقائی تنظیم عرب لیگ، اس کا بھی باقاعدہ بیان دیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز کو بھرپور طریقے سے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف بڑے ممالک کو اگر دیکھا جائے تو چین بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے، روس کی طرف سے بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم چلو سمجھیں گے کہ امریکہ کے مخالف کیمپ یا اس کے مخالفین ہے، لیکن یورپ کو دیکھیں، آج ہی آپ فرانس کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، فرانس کا یہی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا بیان ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک خلاف ورزی ہوگی۔ برطانیہ کا بیان دیکھیں، ان کا بھی آج کا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر محفوظ طریقے سے بسانے کی ضمانت دینی ہوگی۔ اسپین کو دیکھیں، تمام تقریباً جو طاقتور اور بااثر یورپی ممالک ہے وہ باقاعدہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، اور نہ صرف مخالفت کر رہا ہے ان کی بے دخلی کی، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلسطین عربوں کی، فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ اچھا، یعنی یہ لوگ یہاں پر آباد نہیں ہوئے، آپ ان کو آبادکار نہیں کہہ سکتے ہو، آپ ان کو پناہ گزین نہیں کہہ سکتے ہو۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں یہ بات کی تھی، فرسٹ ٹائم جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی غزہ تو ابھی جو ہے وہ آبادی کا قابل نہیں رہا، اور جو ہے ایک سخت ترین اور ایک تباہ شدہ علاقہ بن گیا ہے، لہٰذا یہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے اور اس کی تعمیر نو ہو، اور اس کے بعد، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی واپسی کب ہوگی۔ اسی پر مصر کے جو صدر ہے عبد الفتاح السیسی، انہوں نے جو پہلے سٹیٹمنٹ میں اس کی مخالفت کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ 1948 میں بھی تو فلسطینیوں کو ان کی اراضی سے بے دخل کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کی تعمیر نو ہوگی، لیکن آج تک ان لوگوں کو واپس سیٹل نہیں کیا جا سکا، ان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ تو یہ وعدے کب جو ہے وہ پورے ہوں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی کہ اس کے جو ہے پوری دنیا نے، اکثر دنیا یورپ وغیرہ نے ٹرمپ کے اس بیان کی مخالفت کی ہے اور اس کو مسترد کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی جو ہے اس بیان کو جو ہے وہ اس طرح کی مزاحمت ہو سکتی ہے، دنیا اس کی مخالفت کر سکتی ہے، یا یہ جسٹ انہوں نے جو ہے ٹیسٹ کے طور پہ جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا، یا یہ واقعی وہ کر سکتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر بھی سکتا ہے، اچھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے اس نے جو فیصلے اس طرح کیے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، وہ فیصلے ان پر عمل درآمد ہوا ہے۔ اچھا، آپ اگر دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اناؤنس کیا تھا کہ یروشلم جو ہے مقبوضہ بیت المقدس وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، اس فیصلے کو جب اس سے پہلے اس پر بڑے بیانات آ رہے تھے، بڑے لیدے ہوئے، لیکن میڈیا کا یہ کہنا تھا، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر کے دکھایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل اس کے امریکن سفارت خانے کو باقاعدہ بیت المقدس میں شفٹ کیا گیا، یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ اور اس کے بعد کئی کنٹریز نے باقاعدہ کیا کیا کہ اپنے سفارت خانوں کو تل ابیب سے بیت المقدس میں منتقل کر دیا ہے، اور آج تک یہ فیصلہ برقرار ہے، اس کو واپس نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مارچ 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گولان پر اسرائیل کی خود مختاری اور اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا تھا، اور اس کے خلاف بھی عالمی سطح پر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اب بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم یہاں سے بے دخل کریں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بے دخلی کا عمل درآمد اس پر شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک وہ یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک بڑی امید رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص عرب ممالک، اور وہ ٹرمپ کی آمد کے بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے۔ اچھا، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ 2019 میں انہوں نے ایک جو صفقۃ القرن، ڈیل آف دی سینچری کے نام سے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، اس میں بھی یہی تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے یہ فلسطین کا جو دارالخلافہ کا دعویٰ ہے، فلسطینیوں کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ابو دیس جو وہاں پر ایک چھوٹی بستی ہے اس کو ان کے لیے دارالحکومت بنا دیں گے، اور فلسطینیوں کو یہاں سے بے دخل کر کے ان کو جزیرہ نما سینا جو ہے مصر کا علاقہ وہاں پر بسایا جائے گا۔ یہ پرانا منصوبہ تھا، اس وقت بھی اردن نے، مصر نے اور ترکی نے اس کی مخالفت کی تھی، اور عالمی سطح پر اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اب بھی یہ امکان موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر نظر رکھنے والے جتنے بھی سینئر تجزیہ کار ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تجویز جو ہے یہ ایک تجویز ہے، ابھی تک اس پر عمل درآمد ہونا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اس میں کچھ مشکلات بھی ہے۔ اگر عالمی سطح پر اس کی اس طرح مخالفت کی جاتی ہے تو اس کو کامیاب ہونا، اس کی کامیابی جو ہے وہ زیادہ ممکن بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ رکاوٹیں ابھی بہت ساری ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ اور فلسطین اور اس کے اسرائیل کے حق میں اس کے اقدامات وہ بالکل سنجیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی ٹیسٹ کیس اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ علی ہلال، آپ نے تفصیلی طور پر جو صدر ٹرمپ کا بیان تھا اور ان کی طرف سے جو غزہ پر حملے کی اور قبضے کی بات کی تھی، اور اس کے بعد جو پوری دنیا پر اس کا کیا ممکنہ اثرات آ سکتے ہیں اور کون کون سے ممالک اس کی جو ہے مخالفت کر سکتے ہیں، اس پر تفصیل سے آپ نے بات کی۔ اور یقیناً ہم سب کی جو امن کے خواہاں ہیں ان کی دعائیں بھی ہوں گی، اور ہماری خواہش ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو، خاص طور پہ فلسطین، غزہ، جہاں پر جو ہے وہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اور بڑے جو ہے وہ بچے، خواتین اور یہ سب جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے مشکلات کا شکار رہے، اور امن کی کوشش ہو، امن معاہدے کے بعد جو ہے ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہاں امن آئے گا، دوبارہ خوشحالی آئے گی۔ کسی بھی اس قسم کی کوششیں جو اس امن کو تباہ کر سکتی ہے یقیناً جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور تمام جو امن پسند قوتیں ہیں، تمام پسند لوگ ہیں، ان کو جو ہے اس طرح کی جو بیانات یا اس طرح کی پالیسیاں ہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آج کی بات چیت میں اتنی جو ہے کچھ معلومات، کچھ اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے اس پر اگر کوئی نئی اپڈیٹ آئیں گی تو یقیناً علی ہلال صاحب سے دوبارہ بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور مزید معلومات ان سے لیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔